اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 31 جو کہ آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور اس کی تلاوت ابھی میں نے آپ کے سامنے کی ہے، انالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آیت میں ہمیں 7 الفاظ نظر آ رہے ہیں جن میں 2 حرف ہیں اور 4 اسماء ہیں اور 1 فعل ہے۔ وقت کی کوئی علامت نہیں ہے آیت میں، نہ ہی حرف عطف ہے، لہٰذا اس آیت کو ایک حصے کے تحت ہم انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ الفاظ سے بات کریں گے آیت کے۔ پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے ازلفت، دوسرا لفظ ہے جو کہ فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، زا لام اور فا اس کے حروف مادہ ہیں۔ باب افعال سے یہ استعمال ہوا ہے ازلفا یزلفو ازلافن، جس کے معنی قریب کرنا کے ہیں۔ ازلفا سے مجہول بنے گا ازلفا، اور ازلفا سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ بنے گا ازلفت۔ پھر ازلفت کے تا ساکن کو آگے ملاتے ہوئے زیر دی جائے گی، لہٰذا بن جائے گا ازلفت الجنت۔ الجنہ مرفوع اسم ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے، لام حرف جر ہے، جس کے بعد المتقینہ مجرور اسم ہے، المتقی کی جمع ہے، اور المتقی اسم الفاعل کا صیغہ ہے، واو کاف یا حروف مادہ باب افتعال، اتقا یا یتقیو، تبدیلی کے بعد اتقا یتقی اتقاءً۔ متقی اردو زبان میں بھی مستعمل ہے، اور المتقونہ کی یہ مجرور فارم ہے المتقینہ۔ ال والے اسم پہ جب بھی لام داخل ہو، چاہے وہ لام تاکید ہو یا لام جارہ ہو، تو ال کا حمزۃ الوصل جو ہے وہ لکھنے میں بھی نہیں آتا، لہٰذا آپ کو یہاں بھی ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ غیر کا لفظ جو ہے یہاں پہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، مضاف ہو کر آتا ہے، اور بعید فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور بعودہ یبعدو دور ہونا اس کے معنی ہے۔ بعید کا لفظ واحد ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم جملے کے اعراب کی طرف۔ واؤ کو ہم استنافیہ مانیں گے کیونکہ ہم نیا جملہ کر رہے ہیں، اور مضمون کے اعتبار سے یہ واؤ عاطفہ ہوگا۔ ازلفت فعل ہے، فعل مجہول ہے، تو اس کا نائب فاعل ہمیں فوراً ڈھونڈنا ہے، اور الجنت جو ہے اس کا نائب فاعل ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ للمتقین جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا ازلفت فعل کے۔ اس کے بعد غیرہ بعید جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ حال بن رہا ہے اس لیے منصوب ہے، اور دوسرے یہ کہا گیا ہے کہ یہ صفت ہے ایک محذوف موصوف کی، اور وہ جو محذوف موصوف ہے وہ ہے مکانن، یعنی مکانن غیر بعیدن، یا یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر مکان بعیدن، کچھ اس طرح کی مختلف باتیں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ بہرحال یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے محمود حافظ صاحب کی ورکنگ میں۔ تو محمود حافظ صاحب کی ورکنگ اب ہم کھولتے ہیں اور اس میں چیک کرتے ہیں۔ محمود حافظ صاحب نے واؤ کو استنافیہ قرار دیا ہے، للمتقینہ کو متعلق بھی ازلفت قرار دیا ہے، اور غیر کو انہوں نے ظرف مکان قائم مقام الظرف المقدر ای مکانن غیر بعیدن فہوا صفتہ، اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ او ہوا حال من الجنتی، یا یہ حال ہے جنت کا، اور کون سا حال ہے؟ مؤکدہ لعاملہا، اور مزید بتا رہے ہیں کہ ولم یؤنس، اور اس کو مؤنث نہیں لایا گیا اس لیے کہ بعید جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا وزن جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں میں برابر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنہ جو ہے یہ بستان کے معنی میں ہے، بستان کو باغ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف باتیں آپ کے سامنے محمود حافظ صاحب کی ورکنگ میں آئیں گی، اور جو جملہ ہے ازلفت الجنت والا وہ لا محل لہا استنافیہ قرار دیا گیا ہے۔ تفسیر جلالین میں بھی وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ازلفت جو ہے یہ قربت کے معنی میں ہے، اور مکانن جو ہے غیر بعید سے پہلے معذوف مانا گیا ہے۔ اور پھر مزید کہا جا رہا ہے کہ مکانن کو محذوف ماننے سے کیا فائدہ ہے؟ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ مکانن محذوف مان کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ غیر بعیدن جنہ کی صفت نہیں ہے بلکہ مکانن محذوف کی صفت ہے،
اس لیے کہ اگر جنہ کی صفت ہوتی تو غیرہ بعیدہ ہوتی۔ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ غیرہ بعیدن ازلفت الجنت کی تاکید ہے، اس لیے کہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے، جیسا کہ عرب بولتے ہیں عزیر غیر ذلیل یا قریب غیر بعیدن۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو تفسیر جلالین سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ تفسیر مظہری میں بھی اس بات کو کچھ یوں ذکر کیا گیا کہ غیر بعیدن موصوف محذوف ہے، یعنی غیر مکان بعیدن یا غیر زمان بعیدن، اور یہ لفظ قرب کی مزید تاکید کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اگرچہ ازلفت کا لفظ بھی قرب پر ہی دلالت کر رہا ہے، جیسے محاورے میں بولا جاتا ہے کہ فلاں مکان قریب ہے، دور نہیں، زید عزت والا ہے، ذلیل نہیں۔ تو وہی بات جو تفسیر جلالین میں کی گئی ہے وہ تفسیر مظہری میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ تو بہرحال جی بہت ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اس آیت نمبر 31 کے حوالے سے۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ قاف کی آیت نمبر 31 ہم نے گرامیٹیکلی اللہ کی توفیق سے انالائز کر لی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔